عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ ہر نفس، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ اس آیت کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 3 دفعہ نازل فرمایا ہے۔ ایک دفعہ سورہ الانبیاء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم اس دنیا میں تمہیں خیر اور شر یعنی تنگی اور آسانی دونوں کے ساتھ آزمانے والے ہیں۔ اس دنیا میں تنگی اور آسانی دونوں کے ساتھ آزمانے والے ہیں۔ دوسری جگہ پہ سورہ العنکبوت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے اور پھر تم الینا ترجعون، ہماری طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ تو ترتیب کیا بنی کہ سب سے پہلے کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت سب کو آزمائیں گے، آزمانے کے بعد پھر موت آئے گی، اور موت آنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف جانا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا، یہ اللہ رب العزت نے تیسری جگہ پہ بیان فرمایا سورہ آل عمران میں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر ذی روح موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر روز قیامت یعنی دنیا میں آزمائش کے بعد اللہ کی طرف لوٹائے جانے کے بعد پھر کیا ہوگا، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اجر دے گا۔ اور اجر جو ملیں گے وہ 2 طرح کے ہوں گے، ایک جنت کی صورت میں ہوگا اور ایک جہنم کی صورت میں ہوگا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص روز قیامت پہ اللہ کی طرف لوٹنے کے بعد جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہوگا۔ تو گویا کہ کامیابی کا دار و مدار اور کامیابی کا انحصار کس بات پر ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جا کر، اللہ رب العزت کے پاس جا کے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا، اور جو وہاں پہ ناکام ہوا وہ حقیقت میں ناکام ہوا۔ اس دنیا کے اندر جو بلائی اور برائی اور اس دنیا کے اندر جو آسانی اور تنگی ہوتی ہے، یہ اجر نہیں ہے، یہ اصل چیز ہے۔ آج کے جمعہ میں جو ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس دنیا کے اندر جو بلائی یا جو تنگی ہوتی ہے وہ اصل چیز نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت 2 طریقوں سے انسان کو آزماتے ہیں، آسانی کے ساتھ اور تنگی کے ساتھ، کہ تنگی میں کسی کا رد عمل کیا ہے اور آسانی میں رد عمل کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بھی آزمائشیں ہیں، تنگی بھی آزمائش ہے اور آسانی بھی آزمائش ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ اس دنیا میں ہم بلائی اور تنگی دونوں کے ساتھ آزمائیں گے۔ تو یہ تنگی سے مراد صرف مال کی تنگی یا مال کی آسانی نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی تنگی جو ہے یا ہر قسم کی آسانی، وہ دونوں ہی آزمائش ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کس کس کے ساتھ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی اللہ تعالیٰ مالوں میں کمی کر کے،
جانوں میں کسی کی جان، کسی کا پیارا، کسی کا محبوب اس دنیا سے اٹھا کے، یا کسی کو غربت دے کے، یا کسی کو اس کی ذات کے اندر اس کی آزمائش ہو سکتی ہے، بیماری کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، تو یہ کسی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ آزما سکتے ہیں۔ اور جو خیر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہوگا نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، کہ ہم شر اور خیر یعنی آسانی اور تنگی دونوں کے ساتھ آزمائیں گے۔ تو یہ خیر بھی صرف مال کی خیر نہیں ہے، یہ کئی طریقے کی خیر ہوتی ہے۔ مثلا ایک تو مال کی ہے، دوسرا کسی کو اللہ رب العزت اونچا عہدہ، اچھا عہدہ عطا فرما دے، کسی کو اثر و رسوخ عطا فرما دے، کسی کو اللہ رب العزت کوئی صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں، کسی کو حسن و جمال عطا فرما دیتے ہیں، کسی کو ذہانت سے آزما لیتے ہیں، کسی کو صحت کے ساتھ آزما لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جن سے انسان خوش ہوتا ہے، یہ ساری اللہ رب العزت کے ہاں آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے آزماتا ہے۔ اور اس دنیا میں کسی کو مال ملنا یا خیر ملنا یا کسی پر تنگی ہونا، یہ اللہ کی رضامندی یا اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو عطا فرما دیتے ہیں اور مومن کو عطا نہیں فرما دیتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مومن کو عطا فرماتے ہیں، کافر کو محروم رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت دونوں طریقوں سے آزماتے ہیں، دونوں طریقوں سے اللہ رب العزت آزمائش فرماتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر تنگی لاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے بعض دفعہ تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو جو ہے پسند کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کو پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ۔ سورہ الکہف میں اللہ رب العزت نے جو خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اس میں ایک یہ تھا کہ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا تو اس کی گردن مروڑ کے اسے قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام غصے ہوئے، ناراض ہوئے کہ تم نے اتنا برا کام کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرے معاملے میں بولنا نہیں۔ تو جب اس کی تعلیم کا وقت آیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ جو ہے یہ والدین کی اکلوتی اور محبوب اولاد تھی، اور بڑا ہو کے یہ اپنے والدین کے لیے آزمائش اور فتنے کا سبب بننے والا تھا۔ یہ اپنے والدین، اگر یہ بڑا ہوتا تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ لکھا تھا کہ اس نے بڑا ہو کر اپنے والدین کو بھی کفر کی طرف لے آنا تھا، اتنی بڑی آزمائش تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس بچے کو فوت کر لیا، اور اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ اسے صالح اولاد نصیب فرمائے گا جو اسے جنت کی طرف لے کے جائے گی۔ اب دیکھیں، انہوں نے بچے کی موت کو بظاہر ناپسند کیا، لیکن حقیقت میں وہ ان کے لیے بہتر تھا، حقیقت میں ان کے لیے بہتر تھا۔ وہ بچے کی زندگی کو پسند کر رہے تھے، جبکہ حقیقت میں بچے کی زندگی ان کے لیے اچھی نہیں تھی۔ تو یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو آزماتے ہیں یہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کو پتا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کو کچھ عطا ہونا اور کسی کو نہ ہونا، مثلا اللہ رب العزت بعض دفعہ کسی کو اولاد دے دیتے ہیں، اور ہم نے خود دیکھا ہے اولاد والے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ اس اولاد کو اٹھا لے، وہ ان کے لیے کتنی آزمائش بن جاتی ہے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو اولاد نہیں نصیب ہوتی، وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو اولاد مل جاتی تو وہ کتنا پریشان ہوتے ہیں۔ مال بھی اسی طرح ہے، کسی کو اللہ رب العزت مال دیتے ہیں تو وہ مال کی وجہ سے فتنے میں پڑ جاتا ہے، اس کی سگی اولاد اس کی دشمن بن جاتی ہے، اور اس مال کی حفاظت میں بعض دفعہ وہ اپنی جان سے بھی جاتا ہے۔ لوگ اس کے مال کی لالچ میں کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار اس کو قتل کر دیتے ہیں مال کے لالچ میں کہ یہ جائے اور مال پہ ہمارا قبضہ ہو جائے۔ اور کوئی بندے ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو کوئی ان کا دشمن بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہر چیز کا انجام جو ہے یہ اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف سے کچھ عطا ہونا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے عطا نہ ہونا مال و دولت دنیا کی یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو عطا فرما دیتا ہے،
مومن کو بھی عطا فرما دیتا ہے اور کافر کو بھی عطا فرما دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آزمائش دونوں کی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن دونوں کے رد عمل میں اصل میں فرق ہوتا ہے۔ کافر کو بھی مل جاتا ہے، مومن کو بھی مل جاتا ہے، لیکن دونوں کے رد عمل میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے وہی چیز اللہ رب العزت مومن کو عطا فرماتے ہیں، مومن اسی سے جنت خرید لیتا ہے، اور وہی چیز کافر کو عطا ہوتی ہے تو کافر اسے جہنم کو خرید لیتا ہے۔ اللہ کا فرما بردار جو ہوتا ہے وہ اسی سے وہی چیز جو اللہ کا انعام ہوتی ہے اس سے جنت لے لیتا ہے، اور جو کافر ہے اور جو اللہ کا جو نافرمان ہے اسی سے وہ جہنم خرید لیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی چیز لے لیتا ہے اور کسی کو آزمائش میں مبتلا کر لیتا ہے، پریشانی میں مبتلا کر لیتا ہے، تو کافر جو ہے اس پریشانی سے اس سے جہنم خرید لیتا ہے، اور مومن جو ہے اسی پریشانی سے جنت لے لیتا ہے، مومن اسی پریشانی سے جنت لے لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ذکر فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بے صبرا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، یہ کس کا رد عمل ہے؟ یہ اس کا رد عمل جو اللہ کا نافرمان ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، بے صبرا، اذا مسہ الشر جزوعا، جب وہ تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے اور رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اللہ کی طرف سے خیر آتی ہے تو پھر وہ اس کو روک کے بیٹھ جاتا ہے، کسی کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اپنے آل و عیال پہ بھی خرچ نہیں کرتا، یہ کرے تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا، اس سے جنت نہیں خریدے گا۔ تو یہ رد عمل کس کا ہے؟ اِلَّا الْمُصَلِّينَ، جو مومن ہے ان کا رد عمل یہ نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ دونوں صورتوں میں ناکام ہوتے ہیں، یعنی خیر کے ساتھ اللہ آسانی کے ساتھ ان کی آزمائش کرتا ہے، تو جو اللہ کے نافرمان ہے وہ آسانی میں بھی ناکام ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ تنگی کے ساتھ آزماتا ہے تو وہ تنگی میں بھی ناکام ہوتے ہیں۔ تو دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفجر میں ذکر فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ انسان جو ہے جب ہم اسے آزماتے ہیں، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزت سے نوازتا ہے، اس کو مال و دولت میں کسی طرح سے بھی عزت سے نوازتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت نصیب فرما دی۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ آزمائش ہے، وہ اس کو آزمائش نہیں سمجھتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے میری آزمائش کو، کہتا ہے یہ تو میری عزت ہے، یہ تو میری عزت افزائی ہوئی ہے، میں اس قابل تھا کہ مجھے یہ سارا کچھ ملا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اللہ تعالیٰ دوسرے طریقے سے آزماتا ہے، تنگی کے ساتھ آزماتا ہے، تو وہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ یعنی کہ دونوں طریقوں پہ فیل ہو گیا۔ جب اللہ نے آسانی عطا فرمائی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میری عزت ہے، حالانکہ میں نے ذکر پہلے کیا نا کہ مال یا عزت یا شہرت یا دولت کچھ بھی اللہ عطا کرے تو یہ اللہ کی جو ہے وہ رضامندی کی علامت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ لیکن جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، ایک عام انسان ہوتا ہے جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے یہ میری عزت ہے، اور جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ میری توہین ہے اور میری ذلت و رسوائی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کلا بل لا تکریمون الیتیم، اور انسان میں نے تجھے مال دیا تھا کہ تاکہ تو اس سے جنت خرید لے، لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے یتیم کی عزت نہیں کی، تو نے سمجھا یہ میری عزت ہے، حالانکہ تجھے چاہیے تھا کہ تو یتیم کی عزت کرتا۔ کلا بل لا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تجھے مال ملا تو نے نہ خود مسکین کو کھلایا اور نہ کسی کو ترغیب دلائی، نہ خود مسکینوں کو کھلایا اور نہ کسی کو ترغیب دی۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، مال نظر آیا تو تو وراثت کو کھا گیا اور اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ میرا حق ہے یا کسی اور کا حق ہے۔ اکلا لما، تو اکٹھا کر کے سمیٹ کے ساری وراثتیں کھا گیا، اپنے بھائیوں کا اپنی بہنوں کا حصہ بھی ساتھ ہی کھا گیا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تجھے نہ رشتے نظر آئے، نہ غریب نظر آئے، نہ ہمسائے نظر آئے، نہ عزیز و اقارب نظر آئے، بلکہ تجھے صرف مال ہی نظر آتا تھا۔
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تو نے مال سے محبت کی اور ٹوٹ کے محبت کی. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، یاد رکھ انسان، تو نے مال کو سارا کچھ سمجھ لیا ہے، ایک وقت آئے گا یہ دنیا سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس زمین کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گا. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، پھر تیرا رب تشریف لے آئے گا اور فرشتے بھی صفے باندھ کے آ جائے گا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، پھر جہنم لائی جائے گی تو پھر انسان کو اس وقت نصیحت آئے گی، پھر اس وقت نصیحت آئے گی. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، لیکن اس نصیحت کا کیا فائدہ ہے، اس نصیحت کا کیا فائدہ. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، پھر کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے، اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. یعنی یہ وہاں سے شروع ہو نا، یہ وہاں سے دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت مال دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اکرمن، میرے رب نے میری تکریم کی ہے. جب چھین لیتا ہے کہتا ہے میری رسوائی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال دیا تھا، تجھے چاہیے تھا یتیم کو کھلاتا، تو مسکین کو کھلاتا، غرباء میں تقسیم کرتا، لوگوں کے کام ہوتا ہے، لوگوں کو حق نہ کھاتا، مال دے کے پاگل نہ ہو جاتا، بلکہ لوگوں کو ان کے حقوق ادا کرتا اور اپنی آخرت کے لیے تو صدقات و خیرات کرتا. لیکن اب تو سوچتا ہے قدمت لحیاتی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس دن جو اللہ عذاب دے گا ویسا عذاب کبھی کسی نے نہیں دیا ہوگا، اور جیسا اللہ باندھ کے تجھے عذاب میں پھینکے گا ایسا کسی کو نہیں پھینکے گا. لیکن یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ جسے ہم نے، یعنی جسے اللہ نے مال دیا، جس نے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جس نے مال کو یا اپنی صلاحیت کو یا اپنے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے عہدے سے یا جاہ و جلال سے یا اپنے اثر و رسوخ کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو اس کو کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف جاؤ، تو بھی راضی، اللہ بھی تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی ہوگی، تیرا رب تجھ سے راضی ہوگا. فادخلی فی عبادی، اے جاؤ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں شامل ہو جاؤ. تو دیکھیں کہ ایک عام انسان کا رد عمل اور ایک مومن کا رد عمل آزمائشوں میں بالکل مختلف ہوتا ہے. یعنی اللہ رب العزت جب اسے تنگی کے ساتھ آزماتے ہیں تو مومن جو ہے وہ اس میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اور اگر آسانی سے آزمائے تو مومن اس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ لہ کلہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بھی اللہ نے رب العزت نے بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے. عجب کا مطلب ہے عجیب، اور عجیب کسے کہتے ہیں؟ عجب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اچھا لگنا. عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی خوشگل ہے، بڑا ہی، ہم عام طور پر عجیب لفظ جو ہے اس کو دوسروں معنوں میں سمجھتے ہیں کہ جو عقل کے منافی، لیکن عجیب کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو انسان کو خوش کر دے. عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی خوشگل ہے. ان امرہ کلہ خیر، ان امرہ لہ کلہ خیر، کہ اس کا معاملہ جتنا ہے وہ سارا ہی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، اور یہ جو ہر قسم کی خیر ملتی ہے یہ صرف مومن کو ملتی ہے، صرف مومن کو ملتی ہے، اللہ کے نافرمان کو نہیں. ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے کوئی تکلیف، اگر اسے کوئی آسانی پہنچتی ہے، اللہ کی طرف سے مال ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، اسے عہدہ ملتا ہے، اللہ رب العزت اچھی آواز سے نواز دیتے ہیں، حسن و جمال سے نواز دیتے ہیں، دنیا میں عزت تکریم مل جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حضور شکر کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتا ہے. شکر، وہ شکر کرتا ہے. فَقَانَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ اس کے لیے، یہ خیر بھی اس کے لیے بہتر ہو جاتی ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کہ جو شخص کھا پی کے موج اڑا کے اللہ کا شکر کرتا ہے
اللہ رب العزت اس کو صبر کر کے روزہ رکھنے والے کے اجر کے برابر اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ جو مرضی کھائے پیے، دنیا کی نعمتیں اڑائے، اور اس کے بعد کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھلایا اور پلایا، اللہ رب العزت اسے روزے دار کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے صبر فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو تکلیف پہ بھی وہ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اچھا ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ کیا؟ اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ برا کیا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ چیز جو اللہ ہم سے لے گیا، یا جسم کا کوئی حصہ لے گیا، یا کوئی تکلیف آ گئی، یا مال کا کوئی حصہ لے گیا، یا کسی پیارے کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے لیا، یا کسی قسم کی آزمائش آ گئی، یہ چیز کیا؟ اللہ ہم تو سارے کے سارے تیرے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور سارے کے سارے ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے۔ یعنی ایک چیز جو اللہ کی طرف گئی ہے، اللہ نے ایک چیز لی ہے، ایک کیا؟ سب کچھ اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ سب کی طرف، ہم سب کچھ سب تیرے طرف ہی آنے والے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم، پھر ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتوں کی برکھا نازل ہو جاتی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ تو یہ ہے ایک مومن کا رد عمل، کہ مومن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا ہی ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اور جیسا بھی وقت ہے وہ بالآخر گزر جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا کہ بالآخر انسان جب اس دنیا سے جائے گا تو آخرت میں انسان اپنے غم بھی بھول جائے گا اور اپنی خوشیاں بھی بھول جائے گا۔ یہ بات یاد رکھنا، جب اس دنیا سے جائے گا نا تو غم بھی بھول جائے گا اور خوشیاں بھی بھول جائے گا۔ اسے یہ بھی نہیں احساس ہوگا کہ میں نے دنیا میں وقت کتنا گزارا۔ قالوا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، وہ وہاں پر روز قیامت سوال کریں گے دنیا میں کتنا رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے ایک دن ہم نے گزارا یا دن کا کوئی حصہ گزارا۔ اور کیوں نہ کہیں گے کہ وہ دن جو 50,000 سال کا ہوگا اس کے مقابلے میں دنیا کے 100-200 سال کی زندگی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ دن کا کچھ حصہ ہی بنتا ہے۔ آخرت کا 50,000 سال کا دن جو ہوگا اس کے مقابلے میں دنیا کی دن کا کچھ حصہ ہی بنتا ہے۔ کسی کی لمبی زندگی تھی، نوح علیہ السلام کی اور ان کی قوم کی زندگی ہزاروں سال کی تھی، مثلا کسی کی 1000 سال تھی یا 1100-1200 سال تھی، تو 1100-1200 سال ایک طرف اور 50,000 سال ایک طرف۔ بتائیں یہ دن کا کچھ حصہ ہی بنتا ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا میں سارے دنیا کے سارے غم اور دنیا کی خوشیاں بھی بھول جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ رب العزت دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں پلنے والے انسان کو لے کے آئیں گے، جو اللہ کا نافرمان ہوگا اسے جہنم میں ایک غوطہ دلایا جائے گا، پھر واپس لایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو نے دنیا میں کوئی نعمت دیکھی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو تکلیفیں ہی تکلیفیں دیکھی، جہنم کے ایک غوطے سے، ابھی وہاں ٹھہرے گا نہیں، ایک غوطے سے وہ ساری خوشیاں بھول جائے گا۔ اور جو مومن ہے، ایسا مومن جس نے ساری زندگی تکلیفوں اور آزمائشوں اور پریشانیوں میں ہی گزاری ہوگی، اتنی آزمائشیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا سب سے زیادہ تکلیف دے انسان، سب سے زیادہ آزمائشوں میں گزری ہوئی جس کی زندگی ہوگی، اس کو لا کے اللہ رب العزت جنت کا ایک غوطہ دلا کے واپس لے آئیں گے اور اسے کہیں گے حل رأیت بؤسا قط، کیا کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تو ہمیشہ خوشیوں میں ہی سرشار رہا، مجھے پتہ نہیں غم کہتے کسے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جتنی بھی زندگی ہے ہماری، اور ہم جس حالت میں بھی ہیں، میں اور آپ جس حالت میں ہیں، ہم آزمائش کی حالت میں، ہم آزمائش کی حالت میں۔ اس دنیا میں راحت اور چین اور سکون نہیں، اگر راحت بھی ہے اس کی حد ہے، لیکن بالآخر جو ہے یہ دنیا آزمائش ہی ہے، اور آزمائشوں میں اس دنیا سے جانا ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بلائیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل سے آزمائش کی ایک واقعہ بیان فرمایا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کی آزمائش کا فیصلہ فرمایا۔ وہ 3 آدمی جو تھے، ایک آدمی پھلبیری کے مرض میں مبتلا تھا، دوسرا جو ہے وہ بالوں کے نعمت سے محروم تھا، اور تیسرا شخص جو ہے وہ آنکھوں کی نعمت سے محروم تھا۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پھلبیری والے کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا، اور وہ فرشتہ اس کے پاس جا کے کہتا ہے کہ بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلی میری تو خواہش یہ ہے کہ میری اللہ تعالیٰ میرا جو جلد پھلبیری والی ہے، لوگ مجھے اپنے پاس میں بیٹھنے دیتے اور نہ کوئی میرے پاس بیٹھتا، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ یہ میری جلد ٹھیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے خوبصورت سکن، خوبصورت جلد عطا فرما دے۔ تو فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت جلد عطا فرما دی، اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ وہ شخص بڑا ہی خوش ہوا، تو اس کو پوچھتا ہے تجھے کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہنے لگا جی مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں۔ اس نے اسے ایک حاملہ اونٹنی دی اور کہا کہ اللہ تیرے لیے اس مال میں برکت کرے گا، اور وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ دوسرا وہ اس شخص کے پاس آیا جو بالوں کی نعمت سے محروم تھا، یعنی بالکل نہ اس کے چہرے پہ بال تھے نہ سر پہ بال تھے، عجیب قسم کی اس کی شکل جو ہے وہ جیسے جسے ہم کھودا بھی کہہ دیتے ہیں، تو اس طرح تھا۔ تو وہ فرشتہ اس کے پاس آیا تو اسے کہنے لگا کہ تیری کیا خواہش ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری شکل ایسی ہے کہ لوگ مجھے اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے، نفرت کرتے ہیں مجھ سے، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بال عطا فرما دے۔ تو اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نہایت خوبصورت مال عطا فرما دیا۔ اسے پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہتا مجھے گائیں بڑی پسند ہیں۔ تو اس نے اللہ کے حکم سے ایک حاملہ گائے اسے دی اور کہنے لگا کہ اللہ تیرے لیے اس میں برکت کرے گا۔ تو وہ فرشتہ وہاں سے بھی چلا گیا۔ تیسرا وہ نابینا شخص جو تھا وہ اس کے پاس آیا، اسے کہنے لگا بھی بتا تیری کیا خواہش ہے؟ کہتا ہے جی میری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے میری نظریں واپس کر دے تاکہ میں دنیا کو دیکھ سکوں، دنیا کے رنگوں کو دیکھ سکوں۔ تو انہوں نے ہاتھ پھیرا فرشتے نے اللہ کے حکم سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر واپس کر دی۔ وہ نابینا بہت خوش ہوا، نہایت خوشی کے عالم میں اس سے بڑی اس کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا۔ اسے پوچھتا ہے کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہتا ہے مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں۔ تو اس نے اسے ایک بکری دی جو حاملہ تھی، اور اسے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس مال میں برکت کرے گا۔ وہ فرشتہ چلا گیا، ایک لمبا عرصہ تک وہ غائب رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کے مالوں میں بڑی برکت کی۔ جو اونٹنی والا تھا، یعنی جو پھلبیری والا تھا، تو اس کے جو ہے وہ مال میں اتنی برکت ہوئی کہ ایک پوری وادی جو ہے وہ اونٹوں سے ہی بھر گئی، اتنی اللہ نے اس میں برکت دی۔ اور جو گائیوں والا تھا، ایک وادی اس کی گائیوں سے ہی بھر گئی، اور جو بکریوں والا تھا نبینا، اس کی جو ہے وہ ایک وادی پوری بکریوں سے بھر گئی۔ اب آزمائش کا وقت اب شروع ہوا، یہ پہلے آزمائش نہیں تھی، آزمائش اب شروع ہوئی۔ پہلے تنگی تھی، اب آسانی آ گئی۔ اب دیکھنا کہ کون کسی کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص جو تھا سب سے پہلے وہ پھلبیری والے انسان بن کے، اللہ کے حکم سے پھلبیری والا انسان بن کے وہ پھلبیری والے کے پاس چلا گیا جو ٹھیک ہوا تھا۔ اس کو آ کے کہتا ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور رستے میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، تو جو ہے وہ میں اللہ کے نام سے تجھ سے مانگتا ہوں مجھے کچھ دے دے، میں ایک اونٹنی مجھے دے دے کہ میں اس پہ بیٹھ کے جہاں میں نے جانا ہے وہاں میں چلے جاؤں۔ اللہ یار مال تو ہے میرے پاس بڑا، لیکن لوگوں کو دینا لینا ہمارا بہت ہے، ہمارا دینا لینا بہت ہے، ہماری ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، ہم نہیں تجھے کچھ دے سکتے۔ تو جب یہ بات ہوئی نا تو کہنے لگا یار تو وہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے تجھے کبھی دیکھا ہے، تو وہ انسان نہیں جسے پھلبیری تھی پہلے؟ نہیں مجھے تو کبھی بھی پھلبیری نہیں تھی۔ کہا تو بڑا غریب آدمی ہوتا تھا؟ نا 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 نا، ہم تو جدی پشتی امیر ہیں،
ہمارے باپ دادا بڑے امیر تھے، کہنے کا اچھا اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو تھا، اور تیرا سارا مال ہی تباہ کر دے۔ وہاں سے چلا گیا اس کو بد دعا دے کے۔ اس کے بعد پھر وہ اس کے پاس گیا جو بے بال انسان تھا، گنجا تھا، اس کے پاس گیا، اس کے پاس اسی کی شکل میں گیا، بے بال والا انسان جس کے نہ چہرے پر بال نہ سر پہ بال، تو اسی شکل میں جا کے، ایک فقیر کی شکل میں جا کے اسے کہتا ہے کہ یار میں ادھر نہ سے میں گزر رہا تھا، میری سواری جو ہے وہ رستے میں ہلاک ہو گئی ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اللہ کے نام پہ ایک گائے عطا کر دے، میں اپنے جہاں پہ میں نے جانا ہے میں چلے جاؤں۔ تو وہ بھی، اس نے بھی وہی باتیں کی، وہ دینا لینا ہمارا بڑا ہے، لوگوں کی ہماری ضرورتیں بڑی ہیں، پوری نہیں پڑتی، یہ اتنے تمہیں نظر آتا ہے، ہمیں تمہیں کیا پتا ہے ہم نے کتنا کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہوتا ہے، وہ تو بڑا غریب آدمی ہوتا تھا، اب اس پہ بھی تمہیں سبق نہیں ہے۔ نہیں نہیں، میں کب غریب تھا؟ میں لگا تو گنجا نہیں ہوتا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، میں تو بڑا ہمیشہ سے ایسا خوبصورت تھا، اور یہ مال جو ہے یہ تو آباء و اجداد سے ہمارے ملا ہوا، جدی پشتی ہم امیر تھے۔ میں لگا اچھا پھر ایسا تھا تو اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ اس کو بھی بد دعا لے کے آگے چلا گیا۔ پھر آگے وہ نبینا کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس نبینا انسان کی شکل میں گیا، اور غریب انسان کی شکل میں جا کے اس کو کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ میں نا جو یہاں پہ گزر رہا تھا، میری سواری جو ہے وہ ہلاک ہو گئی ہے، مال میرے پاس ختم ہو گیا ہے، میں اب کہیں جا نہیں سکتا، بھوکا پیاسا بھی ہوں، تو مجھے اللہ کے نام پہ تجھے کچھ عطا کر دے۔ تو وہ نبینا اس کو دیکھ کے کہتا ہے یار کہ تم نبینا ہو تو میں بھی تو نبینا ہی تھا، میرے پاس تم آج غریب ہو تو میں بھی بہت غریب تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو اللہ کا کوئی بندہ تھا، اللہ نے اس کے ذریعے مجھے عطا کیا، میری نظر بھی لٹا دی، تو نے مجھے میرا فقط یاد کروا دیا ہے، تو آج اللہ کے نام پہ یہ میری بکریوں سے بھری ہوئی وادی ہے، بے شک تو ساری بھی لے جا، تو نے اللہ کے نام پہ سوال کیا، آج میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا، جو لینا ہے لے لے، جو چھوڑنا ہے چھوڑ دے، اللہ کے نام پہ تو نے سوال کیا، اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان۔ میں بھی ایسا ہی تھا۔ تو وہ اپنی اصل شکل پہ آ کے کہتا ہے کہ اللہ نے تم 3 لوگوں کی آزمائش کی تھی، پہلے 2 لوگ فیل ہو گئے ہو اور تم پاس ہو گئے ہو، اللہ تیرے مال میں اور برکت عطا فرمائے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ کہ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور صبر اور شکر دونوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔